بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح ہر ڈور لاک کی ایک کی ہوتی ہے، اسی طرح جنت کی نماز ہے، اور نماز کی چابی کامل وضو ہے۔ جب وضو ہی ناقص ہوگا تو عبادت کس طرح مقبول ہوگی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 136 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھا لے، یعنی اچھی طرح وضو کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان فرض نماز کا وقت ہونے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے خشوع و رکوع کا اچھی طرح اہتمام کرتا ہے تو وہ نماز اس سے پہلے کیے ہوئے تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بشرط کہ اس دوران کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ کبیرہ گناہوں کے لیے صدقے دل سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو دھو، کوہنیوں تک ہاتھ اور سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ وضو کے 4 فرائض ہیں جو کہ سورہ مائدہ میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی منہ دھونا، کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ وضو کا مکمل طریقہ احادیث میں موجود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 538، صحیح بخاری حدیث نمبر 185 اور 191، ابو داؤد حدیث نمبر 142، اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث موجود ہیں جن میں وضو کا مکمل طریقہ موجود ہے۔ وضو کی 11 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے وضو کی نیت کرنا، پاک جگہ پر وضو کرنا، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، پے بپے وضو کرنا تاکہ پہلا عضو سوکھنے نہ پائے۔ وضو کی ترتیب سے وضو کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ وضو کے بعد مسنون دعا کا پڑھنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 553 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے، یعنی خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبد اللہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو مکروہات وضو میں شامل ہیں، جیسے ناپاک جگہ پر وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، چہرے پر زور سے پانی مارنا، پانی زیادہ ضائع کرنا یا پھر اتنا کم خرچ کرنا کہ مسنون طریقے سے وضو نہ ہو سکے، وضو کی سنتوں کو چھوڑنا، 3 مرتبہ پانی لے کر 3 مرتبہ سر کا مسح کرنا۔ نواقص وضو کیا کیا ہیں، یعنی وہ کون سی باتیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1، ہوا خارج ہونے سے، نمبر 2، ڈسچارج ہو جانے سے، نمبر 3، قضائے حاجت یعنی بول و براز کرنے سے، نمبر 4، شرم گاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ ٹچ ہو جانے سے، نمبر 5، غافل ہو کر سو جانے سے، نمبر 6، خون یا پیپ زخم کی جگہ سے بہہ کر نکل جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، نمبر 7، وامٹ ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، نمبر 8، اونٹ کا گوشت کھانے سے۔ علماء نے صحیح مسلم کی اس روایت کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا حکم کیوں ہے۔ صحیح الجامع کی روایت میں ہے کہ اونٹ کے کوہان میں شیطان رہتا ہے، تو اونٹ کا گوشت کھا کر اس کی شدت اور حدت کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ وضو کا مکمل مسنون طریقہ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے وضو کی نیت کریں اور بسم اللہ پڑھ کر 3 بار دونوں ہاتھ دھو کر 3 بار کلی کریں اور مسواک کریں، 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، پھر 3 بار منہ دھوئیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک اور دونوں کانوں کی لو تک کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور اگر داڑھی ہو تو اس کا مسح کریں، پھر 3 بار دونوں بازو کوہنیوں تک پہلے دایاں اور پھر بایاں دھوئیں، نئے پانی سے دونوں ہاتھ تر کر کے پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کریں، پھر انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کریں، پھر 3 بار دونوں پاؤں پہلے دایاں پھر بایاں ٹخنوں تک بائیں ہاتھ سے دھوئیں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ آج ہم نے آپ کے ساتھ وضو کا مکمل مسنون طریقہ شیئر کیا۔
مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔